اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قولوا للناس حسنا، جب بھی لوگوں سے بات کرو نا اچھی بات کرو۔ دوستو، دھرنا دھرنا دھرنا، جس مرضی ٹی وی چینل کو بٹن دبا کے لگائیں وہاں دھرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ دھرنا جو ہے نا وہ شروع ہو گیا 3-4 دن سے، اور ابھی جوں یہ وقت قریب آ رہا ہے، کچھ حکومت کی بے وقوفیوں سے، ان کے بیانات سے دھرنے میں گرمی آ رہی ہے، اور کچھ مولانا صاحب کے اور ان لوگوں کے بیانات سے گرمی آ رہی ہے۔ زیادہ تر میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو بیانات دیے ہیں نا کہ ہم سرحد میں ان کو باہر نہیں جانے دیں گے، ہم ان کے لیے جیل میں مشینیں رکھ رہے ہیں، ہم ان کو حلوے دیں گے، فلانا یہ وہ، اس طرح کی تنظیم جو گفتگو منسٹر کر رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہے نا وہ زیادہ گرمی پیدا ہو رہی ہے۔ آج دوستو دھرنے کے حوالے سے نا میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں قمر جاوید باجوہ صاحب سے۔ بظاہر تو یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی ریکویسٹ ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ دوستو، میں قمر جاوید باجوہ صاحب سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب، بظاہر یہ لگتا ہے ہر جگہ کے سارا کچھ انہی کے اختیار میں ہے اور وہ کر رہے ہیں، اور لوگ ان کو سلیکٹڈ کا طعنہ بھی دیتے ہیں۔ اور ابھی جو حالیہ تاجروں نے ملاقات کی ہے قمر جاوید باجوہ صاحب سے، تو انہوں نے بھی یہی شو کیا ہے کہ عمران خان کی اصل بات جو ہے وہ باجوہ صاحب ہیں، تو باجوہ صاحب کو انہوں نے ملنے کو ترجیح دی ہے عمران خان کی بجائے باجوہ صاحب کو ملنے کی۔ تو دوستو، میں باجوہ صاحب سے ایک ملکی مفاد میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں۔ میں باجوہ صاحب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر باجوہ صاحب یہ سمجھتے ہیں، آرمی یہ سمجھتی ہے، میں تو سیدھا باجوہ صاحب کا نام لے رہا ہوں، کہ ملک میں حالات پہلے سے بہتر ہیں، ٹھیک ہے، پھر تو وہ بالکل ان کی مرضی ہے، جس طرح کا وہ عمران خان کو سپورٹ کریں، حکومت کو سپورٹ کریں، ان کی مرضی ہے۔ لیکن اگر وہ ایمانداری سے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات بہت پیچھے جا رہے ہیں، بہت خراب جا رہے ہیں، ملک ڈوبتا جا رہا ہے، معیشت ڈوبتی جا رہی ہے، غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، لوگ خودکشیوں پہ مجبور ہو رہے ہیں، بے روزگاری ہو گئی ہے، کوئی نوکریاں نہیں ہیں، اور یہ ڈالر اور معیشت اور یہ ساری چیزیں اگر بہت ہی گڑبڑ والی ہو رہی ہیں نا، تو پھر ان کو سوچنا پڑے گا کہ جو یہ آپس میں سیاسی پارٹیاں رسہ تانی اور کھینچا تانی کر رہے ہیں، پھر ان کو کرنے دیں، پھر وہ غیر جانبدار رہیں، بالکل غیر جانب۔ ویسے بھی آرمی کا یا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، ان کو غیر جانبدار رہنا چاہیے، لیکن چونکہ ہمیں یہ سب نظر آ رہا ہوتا ہے تو ہم کبوتر کی طرح اپنی آنکھیں بند کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلی آ رہی ہے۔ تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ساری جو اہل اقتدار قوتیں ہیں نا، یہ طاقت ہے، وہ طاقت کہاں پہ آتی ہے، اور یہ ثابت بھی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی عمران خان امریکہ دورے پہ گئے تو باجوہ صاحب ان کے ساتھ تھے، ان کو ریڈ کارپیٹ جو ہے نا، یہ شرٹ والا ریڈ کارپیٹ استقبال دیا گیا، جبکہ عمران کے استقبال کے لیے کوئی نہیں آیا۔ ابھی آج عمران خان چائنا گئے ہیں تو ان کے ساتھ پھر باجوہ صاحب جو ہے نا وہ گئے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ وہ عمران خان باجوہ صاحب کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ دونوں ایک پیج پہ ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، لیکن دوستو پیج کا پھر فرق ہونا چاہیے نا۔ جیسے میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہیں تو مذاق لوگ کرتے ہیں کہ یہ نہیں کہ ایک پہیہ ٹریکٹر کا ہو اور دوسرا سائیکل کا ہو، پہیے تو دونوں ایک ہی ہوں نا، یا سائیکل کے ہوں یا ٹریکٹر کے ہوں یا گاڑی کے ہوں۔ تو اس طرح یہ لگ رہا ہے کہ باجوہ صاحب جو ہے نا، اصل طاقت کا سرچشمہ باجوہ صاحب ہے اور یہ لوگ ہیں۔ تو میں یہ باجوہ صاحب سے ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ملک ڈوب رہا ہے، تو پھر جو اپوزیشن، ساری اپوزیشن جو ہے نا وہ شور مچا رہی ہے، ان کی بات کو سنا جائے اور ان کھلاڑیوں کو، سیاسی کھلاڑیوں کو لڑنے دیا جائے۔ وہ دھرنے پہ آئیں، وہ دھرنے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، اتنے لوگ آ جاتے ہیں، اور جیسے کہ یہ دھرنے کی روایت بھی اسی عمران خان کی ہے، تو پھر بسم اللہ، اس میں آرمی مداخلت نہ کرے کسی قسم کی بھی۔ یہ بڑی ایماندارانہ ہونی چاہیے کہ اگر ملک ترقی کر رہا ہے تو بے شک وہ مداخلت کر لیں، کرنی نہیں چاہیے، میں ویسے صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے، لوگ بھوکے مار رہے ہیں، بے روزگاریاں، نوکریاں، یہ سب چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، اگر یہ واقعی ملک نیچے سے نیچے جا رہا ہے ہر لحاظ سے،
تو پھر کائنڈلی اس میں مداخلت نہ کریں، ان سیاستدانوں کو لڑنے دیں، اور جس کا پلہ بھاری ہوگا وہ جیت جائے گا۔ آج میری یہ ریکویسٹ ہے ایک چیف آف آرمی اسٹاف سے۔ تھینک یو ویری مچ۔